السلام علیکم ناظرین. ہم پچھلے ایپیسوڈ میں آٹزم پہ بات کر رہے تھے جس میں نے آپ کو کازز بتائی تھیں اور اس کے کچھ انوائرمنٹل اور جینیٹک فیکٹرز بتائے تھے. اس میں 3-4 قسم کے مختلف پہلے ڈس آرڈر تھے: ایسپرجرس، آٹزم، ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر، ڈس انٹیگریشن ڈس آرڈر، ریٹ سنڈروم. تو اب نیا جو ایک ڈائگنوسٹک ٹول بنا ہے اس میں ان سارے ڈس آرڈرز کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے اور اس کا نام ہے آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر. یہ بچوں کی بیماری ہے، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہے. آپ اس کی چیزوں کو چھیڑیں اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا. جو آپ بولو گے یہ آگے سے ریپیٹ کر دیں گے. ان کے اندر نمبر، سمبلز یاد رکھنا کمپیوٹر کی طرح ان کا دماغ چلتا ہے. کچھ آوازیں، کچھ ساؤنڈ، کچھ شور ان کو بہت برا لگتا ہے. ان کو کوئی ٹچ کرے تو ان کی جو سینسری فیلنگز ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہیں. ان بچوں کے چونکہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، 2 سے 3 سال، جو پہلے 2, 3, 4 سال ان کی لائف کے جو ڈیولپمنٹل مائل سٹون میں جہاں بھی فرق آتا ہے، جہاں بھی آپ کے دوسرے نارمل بچے سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ فرق ہے، اس کو نوٹ بک پہ ضرور نوٹ کریں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس نے کرال کب کرنا شروع کیا، یہ آپ کے ہنسنے کا یا رونے کا یا اشاروں کا یا آپ کے فیشل ایکسپریشن کو کب نہیں سمجھتا تھا، تو پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا. پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ان کے فوٹو البم منگوانے پڑتے ہیں، ان کی ویڈیوز منگوانی پڑتی ہیں، یا کوئی برتھ ڈے کی گھر میں کوئی فنکشن ہوا وہ منگوانا پڑتا ہے، اس میں سے نکالنا پڑتا ہے. ایشو از کہ ان بچوں کا سب سے زیادہ اچھا کلوز سپروائزر خود ان کی فیملی انوائرمنٹ ہے جس میں اس کے پیرنٹس ہیں. جتنا آپ ڈاکٹر کو گائیڈ کرو گے، جتنا آپ ڈاکٹر کو فیکچوئل صحیح انفارمیشن دو گے، اتنا ہی ڈاکٹر آپ کی زیادہ ہیلپ کر سکے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب یہ بچے آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے، یہ دیکھتے نہیں آپ کی طرف، یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ جی نہیں کوئی بات نہیں، شائع ہے بچہ نا، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. اسکول ڈال دیا، ٹیچر نے بھی کہا جی ہاں جی تھوڑا بچہ بڑا شائع ہے. ایشو از کہ اس وقت بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس شائنس کے ساتھ، اس آئی کانٹیکٹ کو نہ کرنے کے ساتھ اور اس میں کیا چیزیں ہیں. وہ آپ جب کلوز آبزرویشن کریں گی، خاص طور پہ مدرس، تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ مسئلہ ہے. He's my brother. I'm living in his room. He seems young to be your brother. He was born August 12th, 1962 is a Sunday. What exactly do you guys do here? We're counting cards. You're counting cards. We're counting cards. Uh-huh. We're counting cards. What else do you do? We're counting cards. I know that you're counting cards. What else do you do? Are you taking any prescription medication? Whoa. مثلا آپ بچے سے بات کر رہے ہیں نا، تو بچہ آپ عام طور پہ ایک بندہ دوسرے سے بات کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، چونکہ آنکھیں سمجھا جاتا ہے کہ ایکسپریشن ہے آپ کی فیلنگز کا یا آپ کے خوشی اور ناراضگی کا. لیکن یہ بچے آپ کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی لپ کو ہلتا دیکھتے ہیں. تو اس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے اور ڈاکٹر کو بتانی ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ ہوتا ہے ان بچوں میں، چونکہ یہ اپنی خوراک کو، اپنی چیزوں کو نہیں بدلتے، جو یہ چیز کھاتے ہیں وہی کھاتے رہتے ہیں، تو ایسے بچوں میں اکثر گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلم ہو جاتی ہے. ان کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے، گیس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی چیز بار بار کھا کے بعض دفعہ اسٹمک اور باڈی اس کو ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے اور تھیراپی دینی ہے کہ ان کی خوراک میں تبدیلی کیسے آئے، اور وہ بعض دفعہ تبدیلی بظاہر بچوں کو نظر نہ آئے لیکن تبدیلی آ جائے. پھر ان بچوں کا ایک اور مسئلہ ہے کہ ان کا کھانا آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ وہی کھانا بار بار کھانا چاہتے ہیں. ان کے اندر کسی چینج کو لینے کا سوشل کیو جسے ہم کہتے ہیں یا ایموشنل کیو، اس کی ان کی کمپرومائز صلاحیت ہے کہ یہ کوئی نئی تبدیلی اپنی لائف میں بالکل پسند نہیں کرتے. روز وہی چیز کھانا چاہتے ہیں جو پہلے دن کھائی تھی. Wednesday's fish sticks. Fish sticks. Green lime gel for dessert. Definitely 12:31. Green lime jelly. You want another apple juice? Orange soda. Orange soda. Pause. 12:31. I gotta go. He's starting to rock and moan. Yeah, it's 12:30. Definitely 12:32. It's okay. No. Where is he? Where is he? How did you figure the train parts with the plane? Where is he? I took 4 fish sticks. Huh? It's supposed to be 8 fish sticks. There's only 4. 8? Yeah. There's 8. Take a shower, Ray? اسی طرح سے اسی روٹ سے اسکول جانا چاہتے ہیں جس دن پہلے دن گئے تھے، اسی طرح سے کپڑے پہننا چاہتے ہیں جیسے وہ پہن رہے تھے. ٹوائز کو اسی طرح لائن میں رکھیں گے تو اسی طرح رکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ
اگر ذہن میں رکھیں گے تو اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں.